بلا کسی تاخیر کے شیخ محترم کو میں دعوت دیتا ہوں۔ شیخ محترم کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ شیخ کے بارے میں نہ کچھ کہتے ہوئے میں شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے، اس پر شیخ روشنی ڈالیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پیچھے جو حضرات تھوڑا بیٹھے ہیں، اگر آگے جگہ ہے تو آپ آگے بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے کو کسی کو پریشانی نہ ہو۔ یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ آنے والے کو بھی اس کے لیے جگہ دیں اور وہ بھی جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور اگر کسی بھائی کو جگہ نہیں ہے تو اوپر جو ہے دوسرے تیسرے فلاور سے خالی ہے، وہاں بھی جو ہے انتظام کیا گیا ہے، وہاں بھی آپ جا کر کے اطمینان سے بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں۔ خواتین حضرات سے بھی میری گزارش ہے، اگر زیادہ جگہ قلت ہے تو آپ تھوڑا ایڈجسٹ کر کے سکون سے شیخ کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ شیخ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنی عنوان کی وضاحت کریں۔ اس کو ہٹوا دیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال کا اور محض اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج مجھ کو اور آپ کو یہاں اس کے اپنے اس گھر میں اکٹھا فرمایا تاکہ ہم اور آپ دین کی کچھ باتیں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سن سکیں، اور جو باتیں ہماری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہیں ان باتوں کی روشنی میں سب سے پہلے تو خود اپنی اصلاح کر سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق قرآن و سنت کا جو پیغام ہے یہ پیغام امت کے مختلف افراد تک ہم اور آپ پہنچا سکیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان پر گفتگو کا آغاز کروں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے اس مسجد کی زیر نگرانی چلنے والے مکتب گلشن اسلام کے طلباء اور طالبات نے جو مظاہرہ کیا، جو آپ کے سامنے بچوں نے گفتگو کی، قرآنی آیات پڑھیں، احادیث سنائیں، دعائیں سنائیں، سوال جواب ہوئے، تقریریں کی، اس حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیے اس بات کو کہ ہمارے اپنے حالات کے اعتبار سے ملک میں سب سے مضبوط اور بنیادی کام جو کرنے کا ہے وہ اصل میں یہی کام ہے کہ مکاتب کو ہم مضبوط کریں۔ اسی لیے
اگر مولانا نہ روکتے اور مزید آدھا گھنٹہ بھی چلتا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے کہ ہماری تقریر سے زیادہ ضروری ہے ان بچوں کی ہمت افزائی، تاکہ یہ بچے اسی طرح دین کی راہ میں سیکھتے ہوئے شوق کو بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، اور کل جب یہ نوجوان بن کر سامنے کھڑے ہوں تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد نئی نسل کے ہاتھ میں امت کا مستقبل رہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے تو یہ بچے ہمت افزائی کے مستحق ہیں، مختلف طریقوں سے ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اور کم سے کم یہاں ایسی مجلسوں میں ان کو ضرور موقع دیا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ان بچوں کے ساتھ ان کے سرپرست اور اس مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، اور خاص طور پر ان پر محنت کرنے والے جو اساتذہ ہیں، یہ سب کے سب ہماری مبارکباد اور ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ اپنی محنت کرتا ہے، لیکن یہ جو محنت ہے یہ بڑی بنیادی محنت ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہلو پر توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ایسے اہتمام اور ایسے پروگرام بچوں کے خاص طور پہ جس قدر زیادہ کر سکتے ہوں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان بچوں کو واقعی معنوں میں دین سے محبت کرنے والا، دین پہ عمل کا پیرا ہونے والا بنائے، آمین۔ حاضرین گرامی، میرے سامنے اس وقت جو عنوان ہے، جس عنوان پر مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان ہے اتباع رسول کیوں ضروری ہے۔ اتباع رسول کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اس سوال کا جواب قرآن مجید کے اندر تلاش کرنا چاہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں، بلکہ آیت کے ایک ٹکڑے میں بنیادی بات بتا دی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا کہ رسولوں کو جو ہم نے بھیجا ہے، جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کے راستے پہ چلا جائے۔ کوئی اگر پوچھے اتباع رسول کیوں ضروری ہے، رسولوں کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے، تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدھا سٹیک ایک دم جسے کہتے ٹو دی پوائنٹ اللہ نے جواب دے دیا کہ بھائی اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ آپ اگر رسول کی اتباع نہیں کرتے، آپ اگر رسول کی پیروی نہیں کرتے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا جو یہ عظیم الشان انتظام ہے، اس عظیم الشان انتظام کی آپ ایک طرح سے ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اور آپ اس کی قدر و قیمت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ چلایا ہے نا ہدایت کا، اس کو آپ جو ہے سرے سے نکار دے رہے ہیں، ٹھکرا دے رہے ہیں، آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ رسول کی اتباع نہیں کرتے، رسول کی پیروی نہیں کرتے، اور ان کی اتباع اگر نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے بھیجنے کا جو مقصد ہے اسی کو آپ نے جو ہے سرے سے نکار دیا ہے۔ یہ مختصر اور آسان سا جواب ہے جو قرآن مجید کی آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا۔ لیکن اگر ہم اسی بات کو ذرا تفصیل سے پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو قرآن میں، سنت میں، قرآن و سنت میں، آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اس اتباع کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہیں، کئی باتیں کہیں کہ اس اتباع کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، کیوں رسول کی اتباع ضروری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت میں کئی باتیں آئی ہیں۔ میں آج کی اس ملاقات میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ بنیادی باتیں کم سے کم آج آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس پر بات کرنی ہوگی کہ اتباع کس کو کہتے ہیں، اتباع کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں لفظ اتباع تبع یتبع کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پیروی کرنا۔ کوئی آگے چلا گیا، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کسی کا پیچھا کرنا، پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی، اپنا رسول بنا کر بھیجا، اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور جو پیغام آپ لے کر آئے اس پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ نے خود اس پہ عمل کر کے ایک نمونہ آپ نے پیش فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو بھی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی نا، وہ عقیدے کی بات ہو، وہ عبادات کی بات ہو، وہ معاملات کی بات ہو، وہ اخلاق کی بات ہو، وہ اگر سماج اور معاشرے کے مسائل کی بات ہو، قوم و ملت کی سیاست کے مسائل ہو، زندگی کا جو بھی معاملہ ہوگا، اللہ کے نبی نے جو تعلیم امت کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھلایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں قرآن میں کہی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے، بہترین مثال ہے اپنے آپ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچایا بھی اور اس پہ عمل کر کے دکھلایا اور بتلایا بھی۔ اب ہمارے اور آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ ہے۔ یہ نمونہ ہی اسلام ہے، یہ نمونہ ہی دین ہے، یہ نمونہ ہی اللہ کی آسمانی ہدایت ہے، یہ نمونہ ہی اصل میں ہماری اور آپ کی نجات کا راستہ، یہ نمونہ ہی اصل میں جنت لے جانے والا راستہ، یہ نمونہ ہی اصل میں ہم اور آپ کو جہنم سے بچانے والا ذریعہ۔ یہ جو نمونہ اللہ کے نبی نے اپنے ہمارے اور آپ کے سامنے چھوڑا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے اللہ کے نبی چلے گئے اور انہوں نے ایک نمونہ چھوڑا ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے کب کیا، کیا کیا، کیسے کیا، کتنی بار کیا اور کس کس تفصیل کے ساتھ کیا۔ دیکھتے جاؤ، کرتے جاؤ، سنتے جاؤ، کرتے جاؤ، بس یہی آپ کو کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے دین اتباع ہے۔ اتباع رسول کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اتباع رسول ہی دین ہے۔ دین کا نام ہی اصل میں اتباع رسول ہے اور اتباع رسول ہی کا نام اصل میں دین۔ ہمارا دین نہ تو ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے کہ آپ حیران پریشان ہو کر دنیا میں ڈھونڈتے پھریں، نہیں۔ اتباع کیوں ضروری ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ اتباع اصل میں ایک طے شدہ راستے کا نام ہے، ایک پہلے سے راستہ ہے طے شدہ، اس راستے پر چلنے کا نام ہے، اور اسی کو اتباع رسول کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے جائے۔ گویا یوں سمجھیے کہ اللہ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب، جہنم سے دوری، جنت سے نزدیکی، دین اسلام، ہدایت آسمانی جو بھی آتی، آپ ان میں سے جو لفظ بھی استعمال کریں، اس پر سب سے پہلے اللہ کے رسول نے خود عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو سب سے پہلے خود اپنایا ہے، اور آپ نے پھر اپنے قول سے، اپنے فعل سے اور اپنی رضامندی اور موافقت سے دنیا کے سامنے بتلایا ہے کہ دین کیا ہے۔ اب جب ہمارے اور آپ کے سامنے یہ دین آتا ہے نا، جسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی نے پہنچایا، جسے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اللہ کے نبی نے سمجھایا، جسے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اپنے بعد ایک نمونہ چھوڑا ہے، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اسے دیکھو، اسے جانو، اسے پہچانو اور اس پر عمل کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہی اتباع ہے۔ اتباع اسی کو کہتے ہیں کہ ایک نمونہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں چھوڑا ہے، اس نمونے کو جان کر پہچان کر آپ انہی کے راستے پر پیروی کرتے چلے جائیں، یہی اصل میں اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے نماز کا قائم کرنے کا حکم اللہ کا سنایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور پھر آپ نے نماز قائم کر کے دکھلایا دنیا والوں، اور پھر آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ویسے تم نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے دوران کہا خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کے جو ارکان ہیں میں جو کر رہا ہوں میرے ساتھ دیکھ لو، میرے ساتھ سیکھ لو، مجھ سے پوچھ لو، جان لو، مان لو کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سال کے بعد پھر میں سکھانے کے لیے حج موجود نہیں رہوں گا، تمہیں اسی طریقے سے حج کرتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتباع کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے نا تو آپ کہیے اللہ نے ایک دین اللہ کے نبی کو دیا، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، اللہ کے نبی نے اس پہ خود عمل کر کے دکھلایا، ایک نمونہ دے دیا ہمارے سامنے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس نمونے کو فالو کرتے جانا ہے، اس کی پیروی کرتے جانا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتے جانا، اتباع اسی کا نام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ رسول کی اتباع کیوں ضروری ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں ضروری ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کا تفصیلی جواب قرآن میں ڈھونڈنا چاہیں، احادیث رسول میں دیکھنا چاہیں، دین اسلام کے اندر اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیں نا، تو پھر ہمارے اور آپ کے سامنے کئی باتیں کھل کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے دیکھیے، ہم اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مؤذن ہر دن اذان میں ان کا اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اذان میں اعلان مؤذن کرتا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں، آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ کلمہ اسلام ہے، یہ اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے یہ کلمہ۔ اسی لیے ایک بندہ یہی کلمہ ادا کر کے اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کلمے میں ہم کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا مستحق نہیں، عبادت کے مستحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، میں اقرار کر رہا ہوں میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ اور دوسرے جملے میں اقرار کرتا ہوں واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں بات آپ ذرا سنیں، ان دو جملوں کے اندر آپس میں کیا رابطہ ہے؟ ایک تو اللہ کو معبود برحق ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ اہل علم نے اس جملے کی، اس کلمے کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ بندہ جب پہلے جملے میں یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تو دوسرے جملے میں یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ یہ عبادت تیرے رسول کے طریقے ہی پر کروں گا، میں عبادت تیری ہی کروں گا، لیکن تیری عبادت تیرے رسول کے طریقے پر ہی کروں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ جو تیری عبادت ہے، تیری عبادت کیا ہے، کیسے کرنی ہے، کتنی بار کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، یہ ساری باتیں رسول نے جو سکھائیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر ہی تیری عبادت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کلمے کے اقرار میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ رسول کی اتباع اور پیروی کیوں ضروری ہے۔ ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی ہی پیروی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی عبادت ہوتی ہے جو رسول کے طریقے پہ کی جائے۔ آپ اگر رسول کی اتباع نہیں کریں گے، آپ اللہ کے بندے نہیں رہیں گے۔ آپ چاہے اتنا سر پھوڑ لیں، ساری دنیا میں اونچ نیچ ادھل پچھل مچا کے رکھیں، لیکن اگر آپ کی عبادت اتباع کی بنیاد پر نہ ہو، آپ کی عبادت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ ہو، تو آپ کی میری عبادت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بات شرک کی نہیں ہو رہی، بات بدعتوں کی نہیں، بات ادھر ادھر کی نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ عبادت وہی ہوگی جو عبادت میرے نبی کے نقش قدم پہ چل کر ہوگی۔ اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اور عبادت نبی کے رسول کے طریقے پر ہی ہو سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہنا چاہیں تو ہم کہیں کہ اتباع اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا، پیدا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اب وہ عبادت بغیر اتباع کے نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا اتباع میری اور آپ کی زندگی، اتباع میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اتباع میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے، اتباع ہی میری اور آپ کی زندگی کو اپنے مقصد سے جوڑ کر رکھتی ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب کرتی ہے۔ اس لیے اتباع ضروری ہے، اور ہم اس کا اقرار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کرتے ہیں۔ کل اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ یہ جو اتباع رسول کی بات کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو، اس کا کیا حوالہ ہے، کیا ثبوت ہے، تو آپ بہت سادگی سے جواب دے دیں، کہیں میں جو کلمہ پڑھتا ہوں، تم جو کلمہ پڑھتے ہو، اس سب میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت رسول کے طریقے پر کریں گے، اور اگر ہمارا طریقہ رسول کا طریقہ نہیں ہوگا تو ہماری عبادت نہیں ہوگی۔
ہمارا عمل عمل نہیں ہوگا، ہماری اور آپ کی بندگی اللہ کی بندگی نہیں قرار پائے گی۔ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے میں قرآن و سنت کے حوالے سے ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہو، یعنی روز قیامت اللہ سے ملاقات، سامنا اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمل صالح ہونا چاہیے، یعنی نبی کی سنت اور آپ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کی سنت اور شریعت سے موافقت کرنے والا ہونا چاہیے، اور اگر ہم اپنے عنوان سے جڑ کر کہیں تو عمل اتباع پر مبنی ہونا چاہیے، عمل نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، عمل میں آپ کی پیروی ہونی چاہیے۔ اور آگے کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہا اس میں دوسری بات بتائی گئی کہ بندے کو مخلص ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، اللہ کے لیے مخلص ہونا چاہیے۔ اس آیت کا معنی واضح کرنے کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَهُمَا رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، کہا کہ اس عمل کو اللہ کے پاس قابل قبول بنانے کے لیے، کسی بھی عمل کو اللہ کے پاس قابل قبول بنانے کے لیے یہ دو باتیں رکن ہیں، شرط ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ عمل کی قبولیت کی شرط ہے۔ اگر اتباع ہوگی تو عمل قبول ہوگا، اگر اتباع نہ ہو تو عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتباع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی عمل کو قبول کرے گا، اور اگر اتباع پر مبنی نہ ہو، آپ کا میرا عمل رسول کے طریقے پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو دوسری جگہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو، برباد مت کرو۔ کیا مطلب؟ جو عمل اللہ کی اطاعت پر مبنی نہ ہو، جو عمل رسول اللہ کی پیروی پر مبنی نہ ہو، آپ کی فرما برداری پر نہ ہو، تو پھر وہ عمل باطل ہوتا ہے۔ بندہ عمل تو کرتا ہے لیکن اس کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جمعہ کے دن آپ سورہ غاشیہ کی تلاوت سنتے ہیں، نماز میں سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے، نماز جمعہ میں۔ سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیتوں میں ایک مسئلہ نقل کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا، ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کو چہرے جھکے ہوئے رہیں گے، روز قیامت کو چہرے جھکے رہیں گے۔ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے ذلت کی وجہ سے جھکے رہیں گے، شرمندگی کی وجہ سے جھکے رہیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ کون سے چہرے ہیں؟ کہا عاملۃ ناصبہ، بے عمل لوگوں کا چہرے نہیں ہیں، یا بدعمال لوگوں کے چہرے نہیں ہیں، یہ باعمل لوگوں کے چہرے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بدکار ہو، غلط کار ہو، خطا کار ہو، وہ سر جھکائے کھڑے، سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ یہ اللہ نے کہا عاملہ، یہ باعمل لوگوں کے چہرے ہوں گے، ناصبہ، اور عمل کرنے والے نہیں، عمل بھی اتنا کیے ہوں گے کہ عمل کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، عمل کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے۔ اب آپ اور میں سوچیں، ایک آدمی بے عمل ہے، عمل نہیں کیا، اور آ کے شرمندہ ہو کے کھڑا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک آدمی ہے گناہ ہی گناہ کر کے آیا ہے، ہمیشہ غلط کاریوں میں رہا ہے، آ کے اللہ کے سامنے شرمندہ کھڑا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ لیکن آیت میں یہ بات کہی گئی ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ، یہ باعمل چہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باعمل چہرے ہیں، عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ اور آگے کہا تصلی نارا حامیہ، یہ جہنم کے اندر جانے والے چہرے ہیں۔ میرے بھائیوں، بے عمل ہو جنت میں جائے، بد عمل ہو جنت، معاف کیجئے، بے عمل ہو جہنم میں جائے، بد عمل ہو جہنم میں جائے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ عمل نہیں کیا جہنم میں جا رہا ہے،
غلط کام کیا، بدعمالیاں تھی، جہنم میں گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ عمل کر کے تھک جائے اور پھر بھی جہنم میں جائے، یہ بات تعجب کی ہے کہ نہیں؟ یہ بات واقعتاً تعجب کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کی، اور مفسرین کرام نے حضرت ابن عباس اور دیگر کئی اہل علم کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ اصل میں یہ کون چہرے ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ ہوں گے. پہلی بات سنیے. کہا پہلی بات تو یہ کہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی کا دین، اللہ کے نبی کی شریعت آ جانے کے بعد حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی، حضرت عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی. یہ شریعت بھی اب شریعت نہیں رہی، وہ شریعت بھی اب شریعت نہیں رہی. جو کچھ ہے شریعت محمدیہ ہی شریعت ہے. لیکن یہ ظالم اس شریعت کو نہیں اپناتے ہیں اور عمل خوب کر کے آتے ہیں، لیکن عمل عیسیٰ کی شریعت پر، موسیٰ کی شریعت پر کے آتے ہیں، عمل کرنے کے باوجود جہنم میں جاتے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. ایک معنی یہ پہلے بتایا گیا. اب اس کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہوئے دیگر مفسرین نے لکھا کہ یہ معاملہ صرف یہود و نصارہ کا ہی نہیں، امت محمدیہ کے بھی وہ افراد جو عمل کریں، نیکیاں کریں، ثواب کے کام کریں، بڑے بڑے کام کریں، لیکن کام وہ کریں جو نبی کے طریقے پر نہ ہو، نبی کی سنت سے مطابقت نہ رکھیں، نبی کی شریعت سے موافقت نہ کرتے ہو. کہا یہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ ہے. عمل تو خوب کر کے آ رہے ہیں، لیکن کل کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ کے نبی لوگوں سے پوچھئے، لوگوں میں تمہیں بتاؤں اصل میں عمل کر کے خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر یہ مانتے رہے ہم بہت کر رہے ہیں، لیکن روز قیامت آئے تو کچھ بھی ان کے حق میں نہیں لکھا گیا. کیوں؟ بہت بڑا سوال. وہ یہود و نصارہ ہوں، وہ امت محمدیہ کے یہ لمبے لمبے عمل کرنے والے ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں، نبی کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ عمل ہو کر بھی عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. آدمی اس میں تھک رہا ہے، آدمی پیسہ لگا رہا ہے، محنت لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، آدمی اپنی کوشش کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ اس لیے قبول نہیں کیا جائے گا کہ تم نے نبی کی اتباع والی شرط کو نظر انداز کیا، تم نے یہ اسے اہمیت دی ہی نہیں کہ تمہارا عمل نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی فکر تم نے کی ہی نہیں. تم نے تو یہ دیکھا لوگ جیسے کر رہے ہیں میں بھی کروں گا، لوگوں کی میجارٹی اکثریت جدھر جاتی ہے میں ادھر جاؤں گا. تم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں میں جو کر رہا ہوں کیا واقعتاً نبی کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں کیا یہ واقعتاً نبی کے لائے ہوئے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے کیا ہی نہیں، اور جب آپ نے کیا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل کیوں قبول کیا جائے گا؟ آج اصل میں ہم اور آپ کو اتباع کے مسئلے میں پائی جانے والی اس نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، لوگ جس راہ پہ چلتے جائیں آپ بھی آنکھ بند کر کے چلتے جائیں گے، پتہ نہیں کتنے عمل ہم اور آپ کریں گے، حالانکہ اللہ کے پاس وہ عمل نہیں ہوگا. کتنے اعمال ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے پاس عمل نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نماز پڑھنے سے منع کیا. تفصیل یہ ہے کہ جس کے کوئی سبب آ جائے سبب والی نماز ہو سکتی ہے، بغیر سبب کی کوئی نماز نفل نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے. اب ہوا یہ کہ ایک آدمی نے کو سلف صالحین میں سے بعض نے دیکھا نماز کے بعد عصر کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، عصر کے بعد نماز پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا منع کیا، کہا نماز مت پڑھ، نماز مت پڑھ. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس وقت نماز پڑھنے سے روکا ہے. اب طریقہ کیا ہے، اتباع کیا ہے؟ نبی نے منع کیا، بات ختم ہو گئی، سر جھکا دیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دینا سر جھکا دو. استجیبوا للہ وللرسول لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، وہ تمہارے حقیقی زندگی اللہ دیتا ہے، ایمانی زندگی نبی کے ذریعے تمہیں اللہ عطا کرتا ہے، حیات ہے اس کے اندر، تمہاری زندگی ہے. اب یہ آدمی
ہوتا ہے نا ہمارے زمانے میں بھی لوگ ایسی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. اس سے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا نماز مت پڑھو. اب وہ کراس کوشچن کرتا ہے. یہ آپ کو نظر آتے ہیں ایسے نمونے اب ہر جگہ. اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، میں کیا کر رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے سزا دے گا؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ چوری کیا، ڈاکہ ڈالا، زنا کیا، قتل کیا، شراب پیا، جھوٹ بولا، ظلم کیا، سود کھایا، اللہ سزا دے گا. نماز پڑھ رہا ہوں، کہ نماز پڑھنے پر اللہ مجھے سزا دے گا؟ سبحان اللہ. علماء کی سمجھ دیکھیں. کہا نماز پڑھ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، لیکن نماز پڑھنے کے معاملے میں نبی کے راستے کی مخالفت، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا. یعنی وہ نماز جو نبی کے طریقے کے خلاف جاتی ہے یا نبی کی ہدایات کے خلاف جاتی ہے، نبی کے منع کردہ طریقے کے خلاف جاتی ہے، وہ نماز بھی آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گی. نماز اپنے آپ میں نماز ہے، لیکن نبی کے منع کردہ باتوں میں نماز آ رہی ہے. آپ نبی جس راستے سے منع کر رہے ہیں، نماز کے راستے سے آپ اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں، الٹا سزا کا باعث بن جائے گی. میرے بھائیوں، اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اتباع عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، یہ لازمی ہے. قرآن مجید اگر میں اور آپ پڑھ کر دیکھیں اتباع کیوں ضروری ہے، تو اس کی ایک اور وجہ بھی قرآن میں اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی. سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ کہی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اگر آپ اور میں سمجھنا چاہیں نا تو اللہ نے سادہ الفاظ میں صرف یہ کہا ہے اتباع کرنا، اللہ سے محبت کرنا ہے. تم اللہ سے محبت کرنے والے ہوگے نا تو نبی کے متبع رہو گے، نبی کے نقش قدم پر چلو گے. اور اگر نبی کے نقش قدم پر نہیں چلو گے تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے. یہ بہت سیدھی بات ہے، کوئی لمبی تفصیل نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ کیٹیگری نہیں. اللہ نے سیدھی بات کہی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو. اللہ کی محبت نبی کے نقش قدم پر چل کر ہی ہوتی ہے، اور نبی کے نقش قدم پر چلنا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. یہ جو آیت ہے، اس آیت کو سلف صالحین آیت الامتحان کہتے تھے. آیت الامتحان کہتے تھے. کیوں آیت الامتحان کہتے تھے؟ کہا سلف صالحین نے کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. تو اللہ نے کہا کہ محبت کا یہ دعویٰ بغیر ثبوت کے نہیں مانا جائے گا، اور اس کے لیے ثبوت تمہیں دینا ہے تو کرنا کیا ہوگا؟ نبی کے نقش قدم پر آپ کی اتباع کر کے دکھانا ہوگا. اگر کوئی آپ سے پوچھے اس آیت کی روشنی میں یہ بتاؤ اتباع کیوں ضروری ہے، پہلا جواب اس لیے کہ اتباع ہی اصل میں اللہ کی محبت کا ثبوت اور دلیل ہے. اتباع ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت اور دلیل ہے. نبی کے نقش قدم کی پیروی نہیں کر سکتے تم اللہ سے محبت بھی نہیں کر سکتے، اور نبی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہو تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والے ہو. دو ٹوک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھا دیا. اور آگے اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اتباع کرنے لگو گے، ایک تو اپنی محبت کا ثبوت دو گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور دوسرے یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت کے حقدار بھی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت ملے گی بدلے میں. اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کو یہ پانے کا راستہ ہے، اللہ کی محبت کا ثبوت دینے کا بھی راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی محبت کو پانے کا بھی یہ راستہ ہے. اور اتنا ہی نہیں، تیسری بات اللہ نے اس آیت میں بیان کی تو کہا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کی اتباع سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے. ہم اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا. ایک آیت میں بلکہ آیت کے ایک ٹکڑے میں اتباع کی 3 وجوہات، یہ اتباع کے 3 ثمرات، اتباع کے 3 فائدے، یہ اتباع کیوں ضروری ہے اس کی 3 وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی. میرے بھائیوں، اس آیت کو یاد رکھو کہ یہ آیت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیوں کریں. میرے بھائیوں، اتباع کیوں ضروری ہے؟
اس کا ایک اور جواب بھی، اس کی ایک اور وجہ بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر محمد کی پیروی کرو گے ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اس دنیا میں دیکھو اللہ نے جب ہمیں آسمان سے اتارا نا، آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیج رہا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ایک بات صاف کر دی تھی، وہ کیا ہے؟ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم و حوا کو جنت میں رکھا، جنت میں رکھا، کہا یہ تمہارا مسکن، یہ تمہارا ٹھکانہ، تمہیں یہاں رہنا ہے، اللہ نے ٹھکانہ دے دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پہ اتارا۔ زمین پہ اتارتے ہوئے اللہ نے یہ مسئلہ صاف کر دیا، دیکھو نکال کر جنت سے زمین پہ بھیجے جا رہے ہو، مستقل نہیں رہنا ہے یہاں، یا مستقل رہنا نہیں ہے، یہاں سے واپس لوٹ کر آنا ہے، اور لوٹ کر آؤ گے تو تمہارا واپسی میں ٹھکانہ پھر سے جنت ہوگی۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہی جنت، تمہارا ٹھکانہ یہی جنت بھی ہو سکتی ہے، یا واپس آؤ تو ٹھکانہ جہنم بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ نکالے گئے جنت سے ہو، واپس بلائے جاؤ گے جنت میں آؤ گے، ضروری نہیں جنت میں بھی آ سکتے ہو، جہنم میں بھی آ سکتے ہو، لیکن یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا کہ جب آؤ گے تو جنت کی طرف جاؤ گے کہ جہنم کی طرف جاؤ گے، یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت اور رہنمائی آئے گی، اور جو آدمی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کو قبول کرے گا، اپنائے گا، وہ آدمی ہدایت پر ہوگا، اور وہ آدمی ناکام و نامراد نہیں ہوگا۔ گویا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نا، تب اللہ نے یہ مسئلہ بتا دیا تھا کہ یہاں اس دنیا میں تمہیں ہدایت کا متلاشی بن کر جینا ہے، ہدایت کی تلاش میں جینا ہے، ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی کوشش میں جینا ہے، ہدایت یافتہ بن کر رہنے کی فکر کرنا، یہی تمہیں اس دنیا کے اندر کرنا، یہ اللہ نے صاف کر دیا۔ اب قرآن کی آیت بتاتی ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی پیروی کر لو گے تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی اللہ نے دی تھی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم اگر ان کی اطاعت کر لو گے نا، رسول کی اطاعت کر لو گے، فرما برداری کر لو گے، تہتدوا، ہدایت یافتہ ہو گئے تم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے۔ گویا یوں سمجھیے اس آیت میں ہمارے اس سوال کا کہ اتباع کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے اتباع اس لیے ضروری ہے کہ یہ اتباع ہی وہ ہدایت ہے کہ جس ہدایت پر چل کر واپس لوٹو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور یہ اگر اتباع کر کے اس ہدایت کو نہیں اپناؤ گے تو جہنم کی طرف واپس جاؤ گے۔ قرآن کی آیت کے ایک ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی باتیں بتا دی، اور اتباع کی اہمیت کو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اتباع کیوں ضروری ہے، اس کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ دیکھیے اتباع جو ہے نا، یہ جنت کو جانے کا سب سے آسان راستہ ہے، سب سے مختصر راستہ ہے۔ ہم نادان ہیں جو اتباع کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اتباع اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سہولت کا نام ہے، جنت میں جانے کا سب سے آسان اور سمپل سا راستہ ہے۔ آپ دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ مکرر کہا کرتے تھے، کہتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہتے تھے کہ لوگوں دیکھو اتباع کرو، یہ طے شدہ راستہ ہے، اس پر چلتے چلے جاؤ، ولا تبتدعوا، نئی چیزوں کے چکر میں مت پڑو۔ یہاں پرانا ہے، اولڈ از گولڈ ہے، یہ پرانا جو ہے نا، جتنا پرانا ہے اتنا زیادہ جو ہے صحیح ہے، طے شدہ راستہ ہے۔ جو آدمی نئی بات کرے گا نا، آپ اس کی طرف مت لپکنا، اس سے بھاگنا، اس لیے کہ یہ دین پرانے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کہتے تھے علیکم بالامر العتیق، وہ جو پرانی بات ہے نا، وہ پرانی بات پہ چلا کرو۔ کون سی پرانی؟ 1400 سال پرانی جو بات، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کہا اتباع کیوں کرنی چاہیے؟ کہا کہ اللہ نے یہ مسئلہ بہت سمپل کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ کہا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا دیکھو اتباع کرو، طے شدہ راستے پر چلو، نئی چیزوں کے چکر میں مت پڑو، تلاش میں مت رہو۔ کیوں؟ فقد کفیتم، اللہ نے تمہیں اس تلاش سے بے نیاز کر دیا ہے۔
میرے بھائیوں دیکھو، میں سے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت آسان سی بات ہے۔ آپ صحرا جانتے ہیں، صحرا کیا ہوتا ہے؟ ریت کا میدان ہے، ریت کا بڑا وسیع میدان ہے جسے ہم صحرا کہتے ہیں۔ صحرا کا معاملہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ آپ اگر کہیں جنگل میں جائیں، آپ اگر کہیں راستوں پہ جائیں، کسی بھی راستے پر آپ جائیں، ایک راستے سے گزریں گے، آپ پہاڑ کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، آپ کسی درخت کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، آپ چلے گئے کسی طرح پہنچ گئے، اگلی بار انہی نشانیوں کو یاد رکھ کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ایک تو راستے پہ جائیں تو پہنچ جائیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جنگل و بیابان کی بات کریں تو آپ جنگل میں بھٹکنے کے باوجود پھر بھی راستہ پا سکتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، اس جگہ ایک درخت ہے، اس جگہ یہ نشانی وہ رہتی ہے۔ 10 سال بعد بھی آپ لوٹ کر آئے تو قریب قریب جیسے کہ ویسے باقی رہتے ہیں۔ صحرا کیسی جگہ ہے معلوم آپ کو؟ صحرا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے، اور یہاں جب ہوائیں چلتی ہیں نا، تو آج مثال کے طور پہ صبح آپ اسی راستے سے آئے تھے، ادھر دائیں طرف پہاڑ نظر آیا تھا ایک ریت کا، ادھر آپ کو ایک گڈھا نظر آیا تھا، ریت سے خالی میدان، چٹیا کیا نظر آیا تھا؟ شام جب دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں گے نا، اگر طوفان ریت کا آیا ہو، ساری چیزیں الٹ پھیر ہو جاتی ہیں، ہر جگہ پھر نئی نظر آتی ہے، کچھ بھی وہاں جیسا تھا ویسا باقی نہیں رہ جاتا۔ اتباع کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے سمپل بہت آسان سی مثال ہے، یاد رکھو کہ اتباع یہ ہے کہ یہ صحرا ہے، یہاں جو آدمی اس صحرا کا جو ماہر ہے نا، وہی آدمی اس صحرا کو پار کر سکتا ہے، ورنہ صحرا ایسی چیز ہے کہ آدمی سفر کرتا رہتا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں، اکثر ہوتا یہ کہ وہ صحرا میں ایک ہی جگہ پہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، ادھر سے جاتا ہے ادھر سے نکلتا ہے، بھول بھلیاں آپ نے سنا ہے نا۔ صحرا کا مسافر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے عربوں کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ صحرا میں چلا کرتے، اپنے لیے ایک رہنما رکھا کرتے، کہتے کہ تم اس راستے کے ماہر ہو، تمہارے ساتھ ہم چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے بھی جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا نا، آپ نے حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا ساتھی کے طور پر، لیکن آپ نے عبداللہ ابن اریقط کو اپنے ساتھ لیا رہنما کے طور پر، جو آپ کو اس راستے سے، جو مین راستہ اس سے ہٹا کر ادھر ادھر کے راستوں سے لے جائے گا، لیکن لے جا کے مدینہ تک پہنچا کر آئے گا۔ بھائیو اتباع کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے یہ ایک صحرا ہے، اس صحرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں آگے، اب یہاں صرف آپ کے گئے ہوئے نقش قدم ہیں، قدموں کے نشان آپ کے پیچھے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صحرا میں ہلاک ہونا چاہتے ہو، صحرا سے نکل کے منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو، طے کر لو۔ اگر منزل پہ پہنچنا ہے، وہ جو نقش قدم نظر آتے ہیں نا، قدم پہ قدم جماتے چلے جاؤ یہاں تک کہ نکل جاؤ، اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بھٹکتے رہو گے، بعید نہیں ہلاک بھی ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اتباع جس طرح ایک صحرا کے مسافر کے لیے ایک رہنما ساری مشکلوں کو ختم کر کے آسان راستہ بتا دیتا ہے، اتباع دراصل ایسی ہی سہولت کا نام ہے، ایسی ہی سہولت کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کہہ دیا صرف نبی کے نقش قدم دیکھ لو، بس منزل کی ضمانت ہے، ہدایت کی ضمانت ہے، جنت کی ضمانت ہے، جہنم سے نجات کی ضمانت ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی ضمانت ہے، تم جو چاہتے ہو اس کی ضمانت ہے اللہ کے بندو، صرف نبی کے نقش قدم کی پیروی کر لو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچاننا چاہیے، دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے اتباع میں گھیر دیا کہ صرف اتباع کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہم اور آپ ہیں کہ اتباع نہ کر کے ادھر ادھر بھٹکنا چاہتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اتنی سہولت دے اور ہم پھر بھی مشکلوں میں جائیں، ہم نادان نہیں تو اور کیا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں آپ نے اس ملک کے اندر دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جو سادھو سنت ہوا کرتے تھے نا، سادھو جو ہوتے تھے، یہ لوگ سادھوؤں کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ جنگلوں میں چلے جاتے، بیابان میں چلے جاتے، غاروں میں چلے جاتے، پہاڑوں پہ چلے جاتے، بالکل ہمالیہ کی وہ اونچی پہاڑیاں، انتہائی سردی و علاقے میں وہ کوشش کرتے تھے اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے کاٹ لیں، دنیا کی لذتوں سے کاٹ لیں، دنیا کی لذتیں چھوڑ کر بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، ننگ دھڑک رہنا، بے لباس رہنا، برستی بارش میں ویسے ہی رہنا، کڑکتی دھوپ میں ویسے ہی رہنا، ٹھنڈی سرد ہواؤں میں ویسے ہی رہنا، یہ سب کرتے تھے۔ کیوں؟
ان کا ان کی اپنی سوچ یہ تھی کہ جتنا ہم اپنے جسم کی طرف سے بے نیاز ہوں گے اسی قدر ہمارے اور ہماری سوچنے کی صلاحیت مضبوط ہوگی، اور اس سوچنے کی صلاحیت کے ذریعے ہم خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، اتباع کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ سادھو سنت وغیرہ بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں سادھوؤں نے جو زندگیاں لگا لی اور لگانے کے بعد جو نتائج نہیں نکال سکے، اتباع آپ کو وہ سارے نتائج کا نچوڑ گھر بٹھائے آپ کو دے رہی ہے اللہ کے بدلے۔ بس اس کے نقش قدم پر، بس اس کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ کے نبی نے آپ کو ان سب چیزوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیا، راستہ بتا دیا، بس راستے پر چلتے چلے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ یہیں سے آپ کے حق میں ہدایت کا فیصلہ کرے گا۔ میرے بھائیو، اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک اور وجہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن کی ایک آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اتباع سے اصل میں امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ امت میں اتحاد اتباع سے آتا ہے، اور جب آدمی اتباع نہیں کرتا نا، پیروی نہیں کرتا، تو پھر یہاں سے اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں پھر گروہ بندی کی بنیاد پڑتی ہے، اور گروہ بندی سے ہی افتراق، یہ امت کے اندر فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ امت میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو متبع بنائیے، متبع رسول بنائیے۔ جب آپ متبع رسول بنائیں گے نا، تو آپ ان کو متبع رسول بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ آپس میں خود بخود متحد ہوتے چلے جائیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، اسٹیجوں سے ہوتی ہے، بڑے بڑے اسٹیجوں سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ملی اتحاد کے نام پر پروگرام ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کم سے کم اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن حقیقی اتحاد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں، سارے آتے ہیں، مختلف مسلک کے لوگ آتے ہیں، مختلف مسلک کے علماء آتے ہیں، ایک اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، سب اتحاد کی بات کرتے ہیں، پھر واپس جا کر سب اپنی اپنی جگہ پھر اپنا ہی کام کرتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ لوگوں کو متبع بنائیے، اور متبع بن جائیں گے نا، وہ وہاں ہوں گے، میں یہاں رہوں گا، وہ وہاں رہیں گے، ہم کہیں بھی رہیں گے، بات وہ کریں گے جو سب کو بہرحال ایک ہی کرے گی۔ اتباع سے اصل میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اتباع کی دعوت سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اتباع اصل میں اتحاد کا بنیادی نقطہ ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ کہاں بیان فرمائی؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، یعنی یہود و نصارہ ایمان لائیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ نبی کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، یا نبی جیسے ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں ویسے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ صرف ایمان سے نہیں ہٹ رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی اتباع کر لیتا ہے تو وہ متفق ہو رہا ہے، اور اگر اتباع سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو وہ خود بخود اختلاف میں پڑ رہا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں کہی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے دو باتوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، کہا جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کو ایک جگہ پہ ایک شق میں چھوڑے، خود دوسرے شق دوسرے حصے میں ہو جائے، پیر بھی نہ کرے، اتباع نہ کرے، بلکہ ان کو ایک جگہ چھوڑ کر یہ ایک جگہ پہ ہو جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ ایک تو رسول کو ایک طرف چھوڑ کر دوسرے راستے ہو جائے، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں، جب اللہ کے رسول کے طریقے سے اختلاف کرے گا تو مسلمانوں سے بھی وہ الگ ہوگا لازمی طور پر، اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو دین پر اکٹھا کیا تھا، اب جب پیروی نہیں کرتا تو دین سے بھی کٹتا ہے، مسلمانوں سے بھی کٹتا ہے، یہیں سے فرقہ بندی پیدا ہوتی۔ اسی لیے بھائیو، اتباع کی دعوت کیوں ضروری؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہیں سے لوگوں کے اندر اتحاد کی بنیاد پڑتی ہے۔ اچھی بات، ایک بات اور میں ذکر کر دیتا ہوں، اتباع کیوں ضروری ہے؟ آپ اگر قرآن پڑھتے جائیں گے نا، احادیث پڑھتے جائیں گے، ایسی دسیوں بنیادیں ہیں جو بتاتی ہے کہ اتفاق کیوں ضروری، یا اس سے آگے بڑھ کر اتباع رسول کیوں ضروری ہے یہ بتاتی ہیں۔ ایسی بتانے والی آیات اور احادیث بہت ہیں، میں صرف ایک حدیث اور اس وقت آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اتباع اس لیے ضروری ہے کہ روز قیامت آدمی رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے، ناکام و نامراد ہونے سے بچتا ہے۔ آپ نے سنا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حوض کوثر پہ اللہ کے نبی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر پہ اللہ کے نبی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امت میں سے ہوں گے، وہ آئیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا۔ شارحین نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کی علامتیں نشانیاں ہوگی نا، ان کی وجہ سے اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے۔ بعض شارحین نے یہ بات لکھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ میری طرف آئیں گے فرشتے ان کو روکیں گے، منع کریں گے، آنے نہیں دیں گے۔ میں کہوں گا فرشتوں سے کہ چھوڑو، راستہ دو، وہ میرے امتی ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے، آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ کر نئی باتیں کیا ایجاد کی، یعنی اتباع کو چھوڑ کر نئی نئی بدعتوں میں کہاں کہاں مبتلا ہوئے، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی؟ جب اللہ کے نبی کو یہ بتایا جائے گا تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، دوری ہو، دوری ہو، دھتکار دو، نکال دو، بھگا دو ان کو جنہوں نے میرے بعد اتباع پہ قائم رہنے کو پسند نہیں کیا، نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کرنے والے یا میرے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پہ دین پہ چلنے کی بات کرنے والے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اتباع اس لیے ضروری ہے کہ روز قیامت ایسی رسوائی سے بچا لیے جائیں، روز قیامت ایسی محرومی سے بچا لیے جائیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ، اللہ کا نبی ہم اور آپ کو یہ جو رسوائی کا مقام ہے یہاں سے اللہ کا نبی ہمیں نہ بھگائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرے، اس لیے ہماری اور آپ کے لیے اتباع ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، میں نے صرف کچھ منتخب مقامات سے اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ اتباع کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں کہی گئی، ان میں سے یہ کچھ منتخب باتیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتباع کیوں ضروری ہے، یہ عنوان کیوں ضروری ہے، اتباع کیوں ضروری ہے، یہ مسئلہ تو اب تک ہم نے سنا۔ سوال یہ کہ یہ عنوان کیوں ضروری ہے، اتباع رسول کیوں ضروری ہے، یہ عنوان کیوں ضروری ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، آج امت محمدیہ کے اندر دو ایسے مظاہرے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دو ایسے مظاہرے ہیں جو اس اتباع کے خلاف ہیں۔ اتباع کرنے والے یہ کام نہیں کر سکتے، اتباع کرنے والوں کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی۔ کیا باتیں؟ پہلی بات، بہت ساری بدعتیں امت کے اندر رواج پائی ہوئی ہیں، طرح طرح کی بدعتیں، ثواب کے کام کے نام پر، نیکی کے کام کے نام پر، دین کے کام کے نام پر، اچھائی کے نام پر، مسلمانوں کی عیدوں کے نام پر، یا مسلمانوں کے دین کی علامت اور پہچان کے نام پر کیسی کیسی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر کے رکھی ہیں۔ عربی زبان میں ایک کتاب ہے، میں آپ کو نام بتاتا ہوں، البدع الحولیہ، انہوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر مہینے میں مسلمانوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کی، کوئی مہینہ بدعتوں سے خالی نہیں ہے، کوئی مہینہ بدعتوں سے خالی نہیں ہے، ہر مہینے میں کچھ بدعتیں، آپ مہینہ بتائیے وہ بدعتیں آپ کو بتائیں گے، اور یہ وہ بدعتیں ہیں جو مہینوں کے ساتھ خاص۔ کچھ بدعتیں ہیں جن کا کوئی موسم نہیں، بغیر موسم کے ہمیشہ چلتی ہے، ایسی بھی بہت ساری بدعتیں ہیں، اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو علاقائی ہیں، کسی علاقے میں کسی علاقے میں نہیں، کسی مقام پہ کسی مقام پہ نہیں، بدعتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس پایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آدمی وہ عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں، یا جس کے مطابق ہماری ہدایت نہیں، جس کے مطابق ہمارا حکم نہیں ہے، یہ عمل مردود ہے، دھتکار دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ عمل بھی مردود، صاحب عمل بھی مردود، دونوں کو دھتکار دیا جائے گا۔ بدعت کا ایک مسئلہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، بدعت اچھی لگتی ہے۔ بدعت اور گناہ میں فرق آپ کو معلوم ہے؟ آپ زنا کی بات کریں، قتل کی بات کریں، چوری کی بات کریں، ڈاکے کی بات کریں، ظلم کی بات کریں، سود خوری کی بات کریں، جھوٹ کی بات کریں، غیبت کی بات کریں، کسی پہ الزام تراشی، یہ سب لوگوں کو بری لگتی، سب بولتے ہیں گناہ۔ بدعت کیا ہے معلوم آپ کو؟ بدعت وہ ہے جو اچھی لگتی ہے، اصل میں
بدعت وہ ہے جو لوگوں کو دین لگتی ہے، بدعت وہ ہے جو لوگوں کو صحیح لگتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس میں اتباع نہیں ہوتی، یعنی دین کے نام پہ وہ طریقہ ہوتا ہے جو طریقہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں، دین کے نام پہ لوگوں نے اپنا لیا ہے لیکن نبی کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، نبی کے دین سے اس کا کوئی حوالہ نہیں، یہ بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، اتباع کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ اتباع کیوں ضروری ہے، یہ عنوان کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ یہ پہچان سکیں کہ بدعتوں کے راستے یہ سب کچھ نہیں ملے گا جو اتباع پہ اللہ تعالیٰ نے گنایا، اللہ کے رسول نے گنایا، یہ سب کچھ اتباع پہ ملے گا۔ ابتداع یعنی بدعتوں کی پیروی، بدعتوں کو اپنانے سے نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ذرا دیکھ لینا جو کر رہا ہوں وہ سنت ہے کہ بدعت ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ لو جو میں کام کر رہا ہوں، جو عید منا رہا ہوں، جو میں رسم نبھا رہا ہوں، جو رواج اپنا رہا ہوں، کیا یہ نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن، جو آیتیں، جو حکم، جو دین نازل ہوا اس کی پیروی کرو، کہتے ہیں بل نتبعو، ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ نے کہا اگر ان کے آبا و اجداد جانتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، ہدایت پہ نہیں تھے، تب بھی ہدایت کو چھوڑ کر آبا و اجداد کے طریقے پر ہی چلیں گے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ آبا و اجداد کا طریقہ، یہ جو دین کے نام پر بدعتیں، ان کو چھوڑ کر اتباع کرنے والے بنو کہ اللہ نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جو اتباع پہ چل کر ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ عنوان کیوں ضروری ہے؟ تو یہ عنوان اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو بدعتوں کا جو رواج ہے نا، ان بدعتوں سے آپ پاک ہو کر دین وہ اپنائیں جو دین اتباع ہے، دین وہ اپنائیں جو نبی کی سنت کے مطابق ہے، اسی کو آپ اپنائیں، یہ پہلی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ عنوان عام طور پہ رکھا جاتا ہے کہ اتباع رسول ہی کیوں ضروری ہے، ہوا یہ ہے کہ امت کے اندر کچھ لوگوں نے علماء کے، ائمہ کے مقام و مرتبے میں غلو کر لیا، علماء اور ائمہ کو ان کے مقام سے اوپر لے کر چلے گئے۔ میں اس کو بہت مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو تقلید کے نام پہ جو بحثیں چلتی نا، تقلید، مقلد، غیر مقلد، یہ جو بحثیں چلتی نا، ساری بحثوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن کی آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے حل کر دیا سارا مسئلہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ اب عام طور پہ آیت وہ سنتے ہیں جس میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دو اطاعتوں کا ذکر آتا ہے۔ میں نے بھی آیت پڑھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، میں نے بھی اپنی تقریر میں وہ آیت پڑھی آپ کے ساتھ، لیکن اس آیت میں اللہ نے جو کہا ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کے حوالے سے، کہ صحابہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ، اولو الامر سے مراد اگر انتظامی امور ہیں حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے، حکمران کے تابع رہنا چاہیے انتظامی امور کے اندر، اور اگر دینی معاملات ہیں تو علماء کے تابع رہنا چاہیے، دینی معاملات ہیں تو علماء کے تابع رہنا چاہیے، علماء کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ نے علماء کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے بھائیوں نزاکت کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بڑی اہم رکھی۔ ایک بات علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ کا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا لفظ اطاعت کے ساتھ، وہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو کہا واطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو، لیکن جب اولو الامر علماء کی اطاعت کی بات کی، واطیعوا اولی الامر، لفظ اطاعت کو تیسری بار اللہ نے ذکر نہیں کیا، اللہ نے واولی الامر، ذمہ داروں کی بھی اطاعت کرو، یعنی اولو الامر کو اللہ نے پچھلی دو اطاعتوں سے جوڑ دیا ہے، پچھلی دو اطاعتوں سے اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کو جوڑ دیا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 6 صدی کے عالم ہیں، انہوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علماء کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن علماء کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع کر دیا۔ کہا یہ بتانے کے لیے
کہ ہم علماء کی بات مانیں گے اس وقت تک جب تک یہ علماء ان کی بات، ان کی کوشش، ان کی محنت صحیح نتیجے تک پہنچتی ہے، ان کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے، ان کا جواب صحیح ہوتا ہے، ان کی بات جب تک صحیح ہوتی ہے، یعنی قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی دی ہوئی جو باتیں کتاب و سنت سے مطابقت کرتی ہو، موافقت کرتی ہو، تو علماء کی بات بھی لی جائے گی، علماء کی بات بھی لی جائے گی جب تک وہ کتاب و سنت سے موافقت کرتی ہو۔ اور اگر اس سے اختلاف ہو تو کیا کریں گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر کسی میں اختلاف ہو گیا، اللہ کی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی بات میں لوگ اختلاف نہیں کریں گے، ایمان والے اللہ اور رسول کی بات میں اختلاف نہیں کرتے، اختلاف امتیوں کی بات میں ہو سکتا ہے، کرنا کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں ظاہری ہوں، میں جعفری ہوں، میں فلاں، یہ کہو، کہا نہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ میرے بھائیو دیکھو ایک مسئلہ، یہ آیت رکھو، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت سب سے انصاف والا موقف آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اگر آپ انصاف کے ساتھ دیکھیں، وہ انصاف کیا ہے؟ اہل علم نے کہا دیکھو یہ آیت ایسی ہے، اللہ نے اللہ کے بعد اور رسول کے بعد علماء کو مقام دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی علماء کو اللہ اور اس کے رسول کے مقام پہ لے جائے یا ان سے آگے لے جائے تو گمراہی ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ اور رسول کے بعد علماء کو ان کا مقام نہ دے تو بھی گمراہی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھنا میرے بھائی۔ کہا اللہ نے یہ مقام اولی الامر کہاں دیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولی الامر کو اللہ نے مقام دیا۔ جو آدمی اولی الامر کو، علماء کو اللہ اور اس کے رسول کے مقام پہ لے جائے یا ان سے آگے لے جائے، جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں حدیث نہیں معلوم، ہمیں آیت نہیں معلوم، ہم مقلد ہیں، امام صاحب کا فتویٰ ہمارے لیے حرف آخر ہے، یہ گستاخی ہے بہت بڑی۔ امام صاحب کا علم بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے، لیکن امام صاحب کا فتویٰ ہمیشہ وہی صحیح و ضروری نہیں، اور اسی لیے ان کا فتویٰ یہ مقام نہیں پا سکتا کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا بس، رسول اللہ کا حکم آ گیا بس، علماء کا حکم آیا نہیں، بس نہیں، دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اور دیکھنے کے لیے یہ بات بھی یاد رکھنا، میں ذکر کروں گا، یہ دیکھنے کی جو بات ہے نا، اس پر بھی لوگ مذاق بناتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ کہا دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کی بات آئی، دیکھنا پڑے گا سنت سے مطابقت ہے کیا، اتباع ہو رہی ہے کیا، علماء کی بات اپنا کر رسول کی اتباع ہو رہی، علماء کی بات کے ذریعے اتباع ہی کریں گے ہم، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ائمہ علماء کا فتویٰ دلیل کی روشنی میں مرجوح قرار پاتا ہے تو اتباع ہمارے اوپر واجب ہے، علماء کا قول کو چھوڑنا واجب ہے اللہ کے بندے۔ یاد رکھنا، شیخ علامہ ابن تیمیہ، معاف کیجیے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس افراط و تفریط ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو علماء کو آگے بڑھا کر علماء ہی کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، ائمہ ہی کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن اور سنت، اس کے بعد میں جو سمجھا وہی میرا دین۔ کہا گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن اور سنت ہے، قرآن و سنت کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، سلف صالحین نے دین کو جیسے سمجھا، ہمیں ویسے دین کو سمجھنا ہے۔ اب اس میں یاد رکھو، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہماری دعوت، یہ کتاب و سنت کی اتباع کی جو دعوت ہے نا، اس دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایرے غیرے نتھو خیرے، یعنی ایک عام آدمی جسے دین کی بنیادی باتیں نہیں آتی، عربی زبان نہیں آتی، دین کے بنیادی مسائل اصول نہیں جانتا، اس آدمی کو بھی ہم کہتے ہیں آؤ قرآن و سنت لو، تم خود پڑھو، تم خود سمجھو، تم خود اپنا لو، یہ ہماری دعوت ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو شیخ البانی نے کہا اگر ایسا سمجھنے والا ہم لوگوں میں سے نہ ہو کر مخالف کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہم پہ الزام رکھ رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے ہمارے منہج اور طریقے کے بارے میں۔ اور اگر ایسا سمجھنے والا کہ لو قرآن لو، حدیث لو، تم خود پڑھو، تم سمجھو، جو سمجھ میں آئے وہی تمہارا دین، یہ ہماری دعوت ہے، یہ اگر کوئی آدمی سمجھنے والا اس دعوت سے نسبت رکھنے والا ہے، کہا وہ جاہل ہے، وہ ابھی دعوت کو نہیں جانتا ہے، ہماری دعوت کو۔
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد بڑی تفصیلی گفتگو کی. وہ کہتے ہیں مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم 1400 سال کے سارے ائمہ، علماء، فقہاء، محدثین، سارے لوگوں کی علمی کوششوں کو امت کا علمی ذخیرہ مانتے ہیں اور ان سب کے علم سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن ہم بس اتنا مانتے ہیں کہ یہ سارے علماء بہرحال ذریعہ ہیں. دلیل کی بنیاد پہ طے ہوگا کہ اتباع کا راستہ کیا ہے، دلیل کی بنیاد پہ طے ہوگا کہ صحیح طریقہ کیا ہے. اور دلیل اگر امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو تو وہی اتباع ہے، اور اگر دلیل امام شافعی کے قول کے ساتھ ہو تو وہی اتباع ہے، اور دلیل اگر امام احمد بن حنبل یا امام مالک کے ساتھ ہو یا امت کے کسی بھی عالم کے ساتھ واضح صحیح دلیل ان کے ساتھ ہے تو دلیل جن کے ساتھ ہے وہی دین ہے اور ہم اسی کے پیروکار ہیں. یہ ہماری دعوت ہے. محدثین کرام کے پاس آپ یہ دیکھیں گے وہ علماء کی توہین کرنے والے نہیں تھے، لیکن علماء کو احترام کے نام پہ، علماء کے مقام کے نام پہ تقلید کو، اندھے پن کو، اپنے آپ کو مسلک کی قید میں قید کرنے والوں کو اہل علم جو ہے اس کو علماء کا احترام نہیں سمجھتے تھے. حاضرین گرامی، دوسری وجہ یوں سمجھیے اتباع رسول کیوں ضروری ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ذرا جائزہ لے کر دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو مسلک ہیں، یہ جو جماعتیں ہیں، یہ جو فرقے ہیں، یہ جو گروہ ہیں، یہ جو نسبتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان نسبتوں میں الجھ کر تم اتباع سے دور تو نہیں بیٹھے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اتباع رسول کو کہیں پیچھے چھوڑ بیٹھے ہو. یہ محاسبہ کرو، اس کا جائزہ لو اور دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو. یہی دعوت دینے کے لیے یہ عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا. حاضرین گرامی، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کی گفتگو میں نے صرف 2 باتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے. پہلی بات، اتباع رسول کیوں ضروری ہے، اس کا جواب کئی طرح سے قرآن و سنت میں ہمیں ملتا ہے. ان میں سے کچھ منتخب اسباب آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے. اور دوسرے نمبر پر اتباع رسول کیوں ضروری ہے، یہ عنوان کیوں ضروری ہے. میں نے کہا ایک طرف بدعتوں کا رواج ہے اور دوسری طرف مسلک پرستی کا رواج ہے، اور یہ دونوں مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ مومن اتباع کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا نہیں بن پاتا ہے. ان کو یاد دلانے کے لیے، خود کو بھی اپنے آپ کو بھی یاد دلانے کے لیے اس عنوان پہ گفتگو کی جاتی ہے. میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع اور پیروکار بنائے. ایمان بھی نبی والا، عبادتیں بھی نبیوں والی، اخلاق بھی نبیوں والے، معاملات بھی نبیوں والے، اللہ تعالیٰ عمل بھی نبیوں والا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نصیب فرمائے. اور جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.